بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا، BDS میں ایڈمیشن نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کل ہی پاکستان میں ٹیسٹ ہوا ہے اور تقریباً 2 لاکھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انہوں نے اپلائی کیا تھا، اور اس میں سے تقریباً 20,000 جو ہیں ان کا اس میں ایڈمیشن ہوتا ہے، اور باقی جو ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ان کا ایڈمیشن نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں۔ اب تو اتنے اسپیشلائز فیلڈ آ چکے ہیں، اور جن کی جابس اگر دیکھی جائے، جاب اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان میں بھی اپرچونیٹیز ہیں، پاکستان سے باہر بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، تو ہمیں ان سارے فیلڈس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر آپ کا MBBS میں نہیں ہوا یا BDS میں نہیں ہوا، تو میں آپ کو سینکڑوں ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ آپ ان فیلڈ میں جا سکتے ہیں، اور اس میں جاب پلیسمنٹ بھی اچھی ہے، اور آپ جو ہے آپ کے اپنی چوائس کا، جو آپ کے اپنی انٹرسٹ ہے اس کے مطابق آپ ایڈمیشن بھی لے سکتے ہیں۔ اگر ہم الائڈ ہیلتھ کے فیلڈس دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہے۔ فار ایگزامپل ایک بہت بڑا فیلڈ ہے جی میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی کا، MLT جسے کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت اچھی جاب اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، آپ ہاسپٹل میں جاب کر سکتے ہیں، آپ اپنی پرائیویٹ لیبارٹری بنا سکتے ہیں، اور لیبارٹریز کا بزنس کافی اچھا ہے، اس میں MLT آپ کو ڈگری چاہیے ہوتی ہے اور ان کا اچھا نالج بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نرسنگ ایک بہت گروئنگ فیلڈ ہے، پوری دنیا میں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے۔ میں ابھی سعودیہ گیا ہوا تھا، تو وہاں سے میرے کچھ کولیگس نے کہا کہ ہمیں نرسز کی ضرورت ہے، یورپ میں نرسز کی ضرورت ہے، امریکہ میں نرسز کی ضرورت ہے، اور میل اور فیمیل دونوں اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ نرسنگ ایک بہت اچھا پروفیشن ہے، اور اس میں پوری دنیا میں ایسا پروفیشن ہے جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، تو آپ نرسنگ میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الائٹ میں اور بہت سارے فیلڈ موجود ہیں، جیسے آپ آرڈیالوجی میں جا سکتے ہیں جو کہ ناک کان گلے سے متعلق ہوتا ہے۔ آپ آپٹومیٹری میں جا سکتے ہیں جس میں آئز کی جو ہے آئز کی ہیلتھ کے بارے میں آپ کا ہوتا ہے، اس سے الائٹ جو ہیں اس کے بارے میں بھی وہ دیکھا جاتا ہے، یعنی آپ اچھی خاصی اس میں بھی انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل جو ڈیمانڈ ہے لائٹ میں وہ اور فیلڈس کی بھی ہے، جیسے جو ہے آپریشن تھیٹر کے ٹیکنالوجسٹ جو ہوتے ہیں۔ آپریشن تھیٹر اب بہت کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، بہت ساری مشینریز ہوتی ہیں جس کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ آپ کو اسسٹ بھی کرنا ہوتا ہے، تو ایک بڑا فیلڈ ہے آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی کا۔ پھر ICU جو ہیں جس میں انٹینسو کیئر یونٹ دی جاتی ہے، یونٹ میں پیشنٹس کو رکھا جاتا ہے، اس کے ٹیکنالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں تو بہت زیادہ الائڈ فیلڈ موجود ہیں جن کی فوراً سے اپلیکیشن ہوتی ہیں، اور آپ کو اچھی جاب پلیسمنٹ بھی مل سکتی ہے۔ اگر یہ بھی نہیں آپ کرنا چاہتے تو بہت سارے اور فیلڈز بھی ہیں، جیسے آپ D.Pharm کر سکتے ہیں، ڈاکٹر آف فارمیسی کی ایک بہت بڑی ڈگری ہے جس کی بھی اپلیکیشنز ہیں، اور آپ کی بہت سارے فیلڈ میں اپلیکیشنز آ سکتی ہیں، اور پاکستان میں بہت سارے اسکولز بھی ہیں جو D.Pharmacy کروا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لائف سائنسز میں چلے جائیں تو اتنے فیلڈز ہیں۔ چلیں میں آپ کو چاند ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اگر ہر ایک کو ایکسپلین کرنا میں پڑ گیا تو بہت زیادہ اس میں ٹائم لگ جائے گا۔ میں نے خود جو ڈگری آفٹر FSc کی وہ مائکرو بایولوجی مولیکولر جینیٹکس میں کی تھی، اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی کہ میں اس فیلڈ میں آیا، اور میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس فیلڈ کی، اور مجھے اپرچونیٹیز بھی ملی کہ میں پاکستان میں پڑھا ہوں، میں امریکہ میں جا کے پڑھا ہوں، میں نے پوسٹ ڈاک جاپان سے کیا ہے۔ اس میں بہت زیادہ آپ کے پاس لرننگ کی اپرچونیٹیز آ سکتی ہیں۔ تو میں آپ کو جو کلاسیکل ڈگریز ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر کچھ ایڈوانس ڈگریز ہیں، جیسے کلاسیکل میں شروع میں باٹنی ہوتا تھا، زوالوجی ہوتا تھا، آپ اس میں جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارا کلاسیکل میں ایگریکلچر سائنسز ہے۔ ایگریکلچر سائنسز میں اتنی اسپیشلائزڈ فیلڈ آ چکی ہیں کہ آپ یو کانٹ ایون امیجن کہ آپ جو ہے کس جیسے ایگرانومی ہے، آپ فارسٹری میں جا سکتے ہیں، اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں، آپ ایگری بزنس میں جا سکتے ہیں، آپ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ سیڈ ٹیکنالوجی میں جا سکتے ہیں، سیڈ بایو ٹیکنالوجی میں جا سکتے ہیں، یعنی ایگریکلچر کا ایک بہت بڑا شعبہ آپ کے پاس موجود ہے۔ پھر ویٹرنری سائنسز جو ہے یہ ہمارا ایک جیسے D.Pharmacy ہے، ایگریکلچر سائنسز ہے، فارمیسی ہے، یہ کلاسیکلی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو جو ویٹرنری سائنسز ہے اس میں بہت سارے جو ہے، ایک تو آپ
ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آگے اسپیشلائز فیلڈ بہت زیادہ آ چکے ہیں. یعنی اس ایک ڈگری میں آگے آپ 20 اسپیشلائزیشنز کر سکتے ہیں جو کہ ریلیونٹ ہو سکتی ہے. آپ فرٹیلٹی میں جا سکتے ہیں، آپ بریڈنگ امپرومنٹ میں جا سکتے ہیں، آپ گروتھ امپرومنٹ میں جا سکتے ہیں. یعنی اس میں بہت زیادہ آگے اسپیشلائز فیلڈ ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری ڈگریز اب موجود ہیں، جیسے آپ انوائرمنٹل سائنسز میں جا سکتے ہیں، اس کی بہت اسکوپ ہے پوری دنیا میں. انوائرمنٹل انجینئرنگ میں آپ جا سکتے ہیں، بایو میڈیکل سائنسز میں جا سکتے ہیں، بایو میڈیکل انجینئرنگ میں جا سکتے ہیں. بایو میڈیکل انجینئرنگ کے پاکستان میں تو بہت زیادہ ایکسپرٹس نہیں ہیں، ہمارے اکوپمنٹ خراب ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں بایو میڈیکل انجینئرس چاہیے ہوتے ہیں. بایو میڈیکل انجینئرنگ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے جس میں آپ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب بہت زیادہ اور اسپیشلائزڈ کورسز آ گئے ہیں، جیسے پلانٹ پیتھالوجی ہے، مائیکالوجی ہے، بیکٹیریالوجی ہے، وائرالوجی ہے، مائکرو بایولوجی ہے، بایو ٹیکنالوجی ہے، جینیٹکس ہے. اس کے علاوہ بایو کیمسٹری ہے، اور بہت سارے فیلڈ ہیں سائنسز میں جس میں آپ جو ہے وہ ڈگری کر سکتے ہیں، اور ان کی اپنی اپنی اہمیت ہے. آگے اس میں آپ کسی ایک اسپیشلائزیشن میں جا کے ماسٹرس اور پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں اگر آپ کا نہیں ہوا تو آپ کے پاس بہت زیادہ، اب تو ہنڈریڈس آف جو ہے اپرچونیٹیز آپ کے پاس موجود ہیں. میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر مین اسٹریم جس میں آپ کا بہت انٹرسٹ ہوتا ہے، جی ایم بی بی ایس میں ہو جائے یا بی ڈی ایس میں ہو جائے، اگر نہیں ہوتا تو آپ کے پاس ڈی وی ایم ہے، آپ کے پاس فارمیسی ہے، آپ کے پاس جو ہے ایگریکلچر سائنسز ہے. اس کے علاوہ الائیڈ میں بہت آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. اگر ان میں بھی نہیں ہوتا تو لائف سائنسز میں، جس طرح سے میں نے کچھ نام آپ کے سامنے رکھے. اس کے علاوہ بہت سارے اور اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے، اور بہت ساری آپشنز موجود ہیں. ہماری بک بھی بلکہ ہم نے نیشنل اکیڈمی آف ینگ سائنٹسٹ میں کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے جو ہے وہ پبلش کی ہے. آپ وہاں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، آن لائن اویلیبل ہے. تو اس طرح سے آپ کو پریشان نہیں ہونا. آپ اپنی انٹرسٹ دیکھیے کہ آپ کا اپنا انٹرسٹ کیا ہے، اور اس میں آپ بہت زیادہ ایکسیل کر سکتے ہیں. تو میری آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. آپ اپنا رائٹ کیریئر پاتھ چوز کیجیے، اور آئی ایم شیور کہ اگر اپنا رائٹ کیریئر پاتھ آپ چوز کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ اپنے فیلڈ میں ایکسیل کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.